بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا طفیل بن عمرو دوسی رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ایک مضبوط قلعہ اور لشکر چاہتے ہیں۔ اس قلعہ کے لیے کہا جو دوست کا تھا جاہلیت کے زمانے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قبول نہ کیا، اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے انصار کے حصے میں یہ بات لکھ دی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس رہیں، ان کی حمایت اور حفاظت میں۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو سیدنا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی ہجرت کی، اور ان کے ساتھ ان کی قوم کے ایک شخص نے بھی ہجرت کی۔ پھر مدینہ کی ہوا ان کو ناموافق ہوئی اور ان کے پیٹ میں عارضہ پیدا ہوا۔ وہ شخص جو سیدنا طفیل رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آیا تھا بیمار ہوا، اور تکلیف کے مارے اس نے چوڑی گھانسیاں لے کر اپنی انگلیوں کے جوڑ کاٹ ڈالے اور دونوں ہاتھوں سے خون بہنا شروع ہوا، یہاں تک کہ وہ مر گیا۔ پھر سیدنا طفیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خواب میں دیکھا۔ اس کی شکل اچھی تھی مگر اپنے دونوں ہاتھوں کو چھپائے ہوئے تھا۔ سیدنا طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اس نے کہا، بخش دیا مجھ کو، اس لیے کہ میں نے ہجرت کی تھی اس کے پیغمبر علیہ السلام کی طرف۔ سیدنا طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا وجہ ہے؟ میں دیکھتا ہوں تو دونوں ہاتھ اپنے چھپائے ہوئے ہے۔ وہ شخص بولا کہ مجھے حکم ہوا ہم اس کو نہیں سنواریں گے جس کو تو نے خود بگاڑا۔ پھر یہ خواب سیدنا طفیل رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی بخش دے، یعنی جیسے تو نے اس کے سارے بدن پر کرم کیا ہے اس کے دونوں ہاتھوں کو بھی درست کر دے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص خود کو لوہے کے ہتھیار سے مار لے تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا، جہنم کی آگ میں اس کو اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور جو شخص زہر پی کر اپنی جان لے تو وہ چوسا کرے گا اسی زہر کو جہنم کی آگ میں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ اور جو شخص پہاڑ سے گرا کر خود کو مار ڈالے تو وہ ہمیشہ گرا کرے گا جہنم کی آگ میں، سدا اس کا یہی حال رہے گا کہ اونچے مقام سے نیچے گرے گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، البتہ اللہ تعالیٰ چلائے گا ایک ہوا یمن کے ملک سے جو ریشم سے بھی زیادہ ملائم ہوگی، پھر یہ ہوا نہ چھوڑے گی اس شخص کو جس کے دل میں دانے کے برابر یا رتی برابر بھی ایمان ہوگا، یعنی مار ڈالے گی اس کو۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جلدی جلدی نیک کام کر لو، ان فتنوں سے پہلے جو اندھیری رات کے حصوں کی طرح ہوں گے۔ صبح کو آدمی ایماندار ہوگا اور شام کو کافر، یا شام کو ایماندار ہوگا اور صبح کو کافر ہوگا، اور اپنے دین کو بیچ ڈالے گا دنیا کے مال کے بدلے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ بات نہ کرے گا قیامت کے روز، نہ ان کو پاک کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، اور ان کو دکھ کا عذاب ہے۔ ایک تو برا زنا کرنے والا، دوسرا جھوٹا بادشاہ، تیسرا محتاج مغرور۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم پر ہتھیار اٹھائے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اور جو شخص ہم کو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔